الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، میں میرے تمام بزرگوں کا اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عورتوں کے لیے 5 اہم مسئلے اور ان کے جوابات. میری آج کی تقریر کے عنوان پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات واضح کر دوں، کھل کر سمجھا دوں، کھل کر اعلان کر دوں، تاکہ میری تقریر کے دوران یا میری تقریر کے بعد کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ میں مسئلوں پر فتوے دینے والی کوئی مفتیاں ہوں. دراصل آج کا جو عنوان ہے، الحمدللہ میں نے خود سے چنا ہے. میرے 16 سال کے دعوتی کوششوں کے دوران جو تجربات ہوئے ہیں، میں نے یہ جانا ہے کہ یہ 5 بنیادی مسئلے ہوتے ہیں جو ہم مسلمان عورتوں کو اکثر ان کے جوابات کی طلب ہوتی ہے. تو اللہ کی توفیق سے یہ ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان 5 مسئلوں پر ایک مختصر سی تقریر بنیادی معلومات فراہم کرتے ہوئے دی جائے، تاکہ ایک علمی خدمت ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے اور میری بہنوں کے لیے مجھے اس علمی خدمت کا ذریعہ بنا دے. آمین. انشاءاللہ اس 5 مسئلوں پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ 5 مسئلے کیا ہیں انشاءاللہ پہلے وہ جان لیتے ہیں. 5 مسئلوں میں کا سب سے پہلا مسئلہ ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، وہ ہے حیض، نفاس، استحاضہ اور طہارت کے مسائل. دوسرا مسئلہ ہے نماز کے مسائل. تیسرا حجاب کے مسائل. چوتھا علم حاصل کرنے اور نوکری کرنے کے مسائل. اور 5واں ہے نکاح، طلاق، خلا اور جوائنٹ فیملی کے مسئلے. تو آئیے سب سے پہلے میرے آج کی تقریر کا جو عنوان ہے عورتوں کے 5 اہم مسئلے اور ان کے جوابات، اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے اس پر اپنی گفتگو شروع کروں. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ حیض، نفاس، استحاضہ اور طہارت کے مسائل. لفظ جو حیض ہے، اس کا ذکر اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید میں کم از کم 2 مقامات پر 4 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222، یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222، اور اسی طریقے سے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4، یعنی سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں عام حالات میں حیض کا مسئلہ بتایا گیا ہے، جبکہ سورہ طلاق میں طلاق کے ضمن میں حیض کا ذکر آیا ہے. اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی یا غیر مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی، قدرتی طور پر کسی بھی لڑکا یا لڑکی کے لیے بالغ ہونے کے لیے، پیوبرٹی ریچ کرنے کے لیے جو ایک بڑی نشانی اللہ نے رکھی ہے، ایک واضح نشانی اللہ نے رکھی ہے، وہ ہے احتلام، یعنی ویٹ ڈریمز. لیکن اللہ کی رحمت سے اللہ نے لڑکیوں کے لیے، ہم عورتوں کے لیے ایک اور واضح نشانی بالغ ہونے کی حیض کی شکل میں رکھی ہے. میڈیکل سائنس کے حساب سے اگر پوچھا جائے کہ حیض کیا ہے، تو میڈیکل ڈاکٹرز اپنے تحقیقی علم کی بنیاد پر کہتے ہیں، جب پوچھا گیا کہ حیض کیا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے تحقیقی علم کی بنیاد پر کہ اللہ نے جو عورتوں کو جو اووری دیا ہے، اووری ایک جسم کا رحم کا ایک حصہ ہے، رحم سے جڑا ہوا، یوٹرس سے جڑا ہوا ایک حصہ ہے. اووری میں جو عورت کے انڈے بنتے ہیں،
جیسے ہی لڑکی بالغ ہونے کی عمر کو آ جائے، بالغ ہو جائے، یعنی شادی کی عمر کو آ جائے، شادی کے لائق ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر ایسی عورت کے جو اووری میں جو انڈے بنتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد وہ انڈے ضائع ہو جاتے ہیں، تو ان ضائع انڈوں کو جسم سے باہر نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر جسم سے باہر وہ ضائع انڈے نہیں نکلیں گے تو عورت کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور یہ جان کا خطرہ جسم سے پیشاب کا باہر نہیں نکلنے کے خطرے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر یہ جو اووری جس کا میں نے ذکر کیا، اس کو اردو میں انڈاشی کہتے ہیں، جو یوٹرس سے جڑا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب جو بات ابھی میں نے آپ سب کو بتائی، اس میں سبحان اللہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا یہ حیض کا نظام رکھا ہے کہ ایک مسلمان عورت ہو یا غیر مسلمان عورت، جب کبھی یہ ضائع انڈے جسم سے باہر نکلتے ہیں، میڈیکل سائنس کے حساب سے یہ خون میں مل کر، جس خون میں مل کر یہ انڈے جسم سے باہر بہتے ہیں، اس خون کو بدبودار، چگٹ اور گہرے لال رنگ کا بنا دیتے ہیں۔ اور یہ میڈیکل سائنس کے مطابق ہر لڑکی یا عورت کو کم از کم مہینے میں ایک بار 2 دن سے 7 دن تک یہ خون بہتا ہے۔ بعض عورتیں یا بعض لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو 7 دن سے بڑھ کر یہ خون بہتا ہے۔ اس نقطۂ نظر میں اگر آپ غور کریں گے، اسلام میں جو حیض کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کا آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا ذکر کیا، اللہ نے کہا اس میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ گندگی کا خون ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے آگے فرمایا کہ شادی شدہ مسلمان مردوں سے کہا گیا کہ جب تمہاری مسلمان بیویاں حیض کی حالت میں ہو تو تم ان سے ہم بستری اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ حیض کے یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے۔ یہ ایک بات بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی جاننا بڑا اہم ہے کہ یہ جو حیض کا مسئلہ ہے، اس میں کون سے ایسے کام ہیں جو ایک مسلمان عورت کو نہیں کرنے چاہیے۔ یہی بنیادی معلومات ہم کو فراہم ہونے ضروری ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے، یعنی قرآن اور ٹیچنگز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 ایسے بنیادی کام ہیں جو ایک مسلمان عورت حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی چیز، حیض کی حالت میں مسلمان عورت فرض، نفل، سنت یا واجب نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں یا الگ سے جو نفل روزے ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے عمرہ یا حج میں جو تمام اراکین ہیں، اس کی جو عبادتیں ہیں، اس میں طواف کعبہ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ مسلمان عورت حیض کی حالت میں اگر وہ عیدگاہ جانا چاہے تو اس کو اجازت دی گئی ہے، جس کا ذکر آپ کو صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 324 میں مل جائے گا۔ عیدگاہ جانے کی حیض کی حالت میں اجازت ہے، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ حیض والی عورت اس مقام پر عیدگاہ میں نہ جائیں جہاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہوں۔ تو یہ سب سے پہلا ایک نقطہ معلوم ہو گیا ہم کو کہ حیض کی حالت میں کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے ہم بستری نہ کریں۔ کیوں؟ اس کا ذکر ہم کو صاف سیدھا قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ملتا ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کو اپنے شوہر سے دور رکھنا ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث نمبر 302 آپ پڑھیں گے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مسلمان شوہر اور مسلمان بیوی کو کہ وہ کپڑوں کے اوپر سے، یعنی اوور دا ڈریس، اپنی جو فزیکل نیڈ ہے یا بایولوجیکل نیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، فطری تقاضے کو کپڑوں کے اوپر سے پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا دوسرا کام جو ہم حیض کی حالت میں ہم کو نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام ہے کہ حیض کی حالت میں مسلمان لڑکی یا مسلمان عورت قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، قرآن کو کھول کر اس کے میں سے تلاوت کرنا، یہ کام مسلمان عورت حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ بعض علماء، معتبر علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ موبائل اپلیکیشنز پر جو قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے ہیں، حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ بھی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا مقصد اس قرآن کی تلاوت کا، یعنی اس قرآن کا مقصد جو پاک قرآن ہے، اس کلام جو پاک کلام ہے اللہ کا، جب عورت حیض کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وضو سے نہیں ہوتی، طہارت سے نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس حالت میں بھی عورت کو اللہ کے کلام کی تلاوت کی بھی زحمت نہیں دی ماشاءاللہ۔ تو حیض کی حالت میں تلاوت قرآن بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن
علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ جتنا قرآن آپ کو حفظ ہے, جو آپ کو یاد ہے, اسے آپ روزمرہ کی زندگی میں جو اٹھتے بیٹھتے جو آپ دعائیں کرتے ہیں, دعاؤں کی شکل میں یا اذکار کی شکل میں, وہ قرآن کے حصوں کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئی. حیض کی حالت میں کون سے کام نہیں کرنے والے.